وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ یہ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داریوں کے حقوق کا لحاظ رکھنے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اب آگے سورہ نساء میں مختلف رشتوں کے بارے میں جو حقوق انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے یتیموں کے حقوق کا، کہ یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے سرپرست، مثلا اگر دادا زندہ ہے تو دادا، اگر بھائی ہے تو بھائی، چچا ہے تو چچا، یہ لوگ اسے بچوں کے بالغ ہونے تک اس کا مال اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ وہ مال اسی یتیم بچے کا ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے باپ سے میراث میں پایا ہے، لیکن اگر اس نابالغ بچے کو دے دیا جائے تو وہ اس کی صحیح حفاظت بھی نہ کر سکے، اس کو صحیح استعمال بھی نہ کر سکے، اس لیے شریعت نے اس کے سرپرست کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ اس کا مال اپنے پاس امانت اور دیانتداری سے رکھے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ آ جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو اور اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہو، تو اس وقت اس کو دیا جائے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جب ایسے لوگوں نے سرپرست کے طور پر یتیموں کا مال اپنے پاس رکھا ہوا ہو تو ان کو 3 ہدایت دی گئی ہے۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یعنی یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو، اور مراد آگے جیسے آگے آیتوں میں آنے والا ہے کہ جب وہ بالغ بھی ہو جائیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ بھی پیدا ہو جائے تو اس وقت ان کے مال دے دو۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو ان کو مال دے دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوراک پر، ان کے ذاتی اخراجات پر اس کو خرچ کرو، انہی کو دو، یعنی انہی کے ذاتی اخراجات میں اس کو خرچ کرو، خود اپنے استعمال میں نہ لاؤ یا کسی اور کو نہ دو۔ یہ مطلب بھی ہے اس کا، ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ مطلب بھی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو پھر مال ان کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکیں۔ اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے چند آیتوں کے بعد۔ تو ایک حکم تو دیا گیا کہ یتیموں کو ان کا مال حوالے کر دو، وآتوا الیتامی اموالہم۔ دوسرا حکم دیا ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو۔ اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو یتیموں کا مال اپنے پاس بطور امانت رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ خود بھی وارث ہوتے تھے اس مرنے والے کے، اور وہ یتیم بھی وارث ہوتا تھا۔ تو بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی گنتی تو محفوظ رکھ لی،
مگر اس میں جو چیز اچھی نظر آئی وہ خود اپنے حصے میں لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی۔ مثلا اگر کسی نے جانور چھوڑے ہیں، بکریاں چھوڑی ہیں، تو اچھی بکری اس کے مرنے والے کی تھی، وہ بچے کے یتیم بچے کی میراث میں آئی، اس کے ترکے میں حاصل ہوئی اس کو، تو اس کے بدلے میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا دی اور اچھی بکری خود رکھ لی۔ یا اس زمانے میں جو سونے چاندی کے سکے چلتے تھے تو اس میں کچھ اچھی چاندی کے سکے ہوتے تھے، ان کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، کچھ گھٹیا چاندی کے ہوتے تھے تو اس کی قیمت کم ہوتی تھی، تو کم قیمت والا والے سکے اس کے حق میں اس کے پاس رکھ دیے اور اچھی قیمت والے اپنے حصے میں لے لیے۔ تو یہ بھی چونکہ یتیم کے مال میں خیانت ہے، اور کسی شخص کا نفس یہ حیلہ تراش سکتا تھا کہ ہم نے تو گنتی پوری دی ہے، یتیم کو جتنا مال تھا اتنا اسی کو رکھا ہے، لیکن ہم نے صرف بدل لیا ہے۔ تو قرآن کریم میں صراحتاً اس کی ممانعت فرما دی، اور اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لے، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلے کا ایسا معاملہ کر لیں جن میں یتیم کا نقصان ہو، یعنی اس کو کسی سے تبادلہ کیا اور اس تبادلے کے اندر اچھی چیز اس کو دے دی اور گھٹیا چیز یتیم کے مال میں لے لی، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو دوسرا حکم اس آیت نے یہ دیا۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، چاہے اپنے مال میں ملا کر کھائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ یتیموں کا مال کے لوگ اپنے مال میں ملا جلا کر رکھتے تھے، اور بددیانتی چاہے پیش نظر نہ ہو لیکن اپنی سہولت کی خاطر یہ کرتے تھے کہ مال اس کا ملا کر رکھ لیا اپنے مال کے ساتھ، اس میں سے خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلا دیا۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ یہ حساب نہیں رکھا جاتا تھا کہ کتنا مال یتیم کا خرچ ہوا کتنا اپنا خرچ ہوا، تو اس سے ایک دیندار متبع شریعت شخص کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ میں نے اس کو اپنے مال میں ملا کر رکھا، اس نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا۔ اس لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر فرمایا، اور اس پر تنبیہ فرما دی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو، اس کا حساب کتاب ہی الگ ہو، مثلا یتیم کو جو کچھ کھلانا پلانا ہے یا اس کا خرچہ دینا ہے وہ اسی مال سے ہو جو علیحدہ رکھا ہوا ہے، تاکہ اس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو، یعنی اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو ملا دیا تو پھر اس کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی یہ پتہ چلے کہ میں نے یتیم کا کتنا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، وہ کہیں لکھا ہوا ہو، اور اس میں سے جتنا خرچ ہوتا جائے یتیم کی مصلحت کی خاطر، یتیم کے کام کے لیے، تو اس میں حساب موجود ہو، جس میں یہ یقین ہو جائے کہ یتیم کا مال اپنے ذاتی خرچ میں نہیں آیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، وہ بھی یتیموں ہی کے سیاق میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون فساد کی نیت سے کام کر رہا ہے اور کون اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں اصلاح کی نیت ہے اور مقصد یہ ہے کہ علیحدہ بالکل اگر پیسے الگ رکھے جائیں اور سب اسی سے خرچ کیا جائے، تو اس میں بعض اوقات طول عمل ہونے کا اندیشہ ہے، اس طول عمل سے بچنے کے لیے اگر کسی نے اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کر رکھ بھی لیا تو فی نفسی اتنی حد تک کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ حساب رکھنا ضروری ہے کہ اس میں سے کتنا خرچ میں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے اور کتنا خرچ میں نے
اس یتیم بچے کے لیے کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ تینوں حکم دینے کے بعد فرمایا انہ کان حوبا کبیرہ، حوب کے معنی گناہ کے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کہ تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، یا اس کے مال کو اچھے مال کو برے مال سے تبدیل کر لو، یا اس کو مال نہ دو، تینوں کام جو ہیں یہ بڑی گناہ کے کام ہیں، اور ان سے تمہیں بچنا ضروری ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے، 3 سے، اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ یہاں پھر یتیموں کے سلسلے میں ایک بدعنوانی کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اس کے کچھ مظاہرے سامنے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک صحیح حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی یتیم بچی کا سرپرست اس کا مثلا چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ایک طرف تو سرپرست بھی بن جاتا ہے یتیم بچی کا، اگر کوئی اور موجود نہ ہو، نہ تو باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، تو پھر چچا زاد بھائی اس یتیم بچی کا سرپرست بنتا ہے، اس کا ولی کہلاتا ہے۔ تو اس کی ایک حیثیت تو ولی ہونے کی ہوتی ہے، دوسری طرف چچا زاد بھائی کے ساتھ کسی لڑکی کا نکاح جائز ہوتا ہے شرعاً، وہ اس کا محرم نہیں ہوتا، اور چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن کے درمیان نکاح جائز ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو چچا زاد بھائی اپنے چچا کی بیٹی کا سرپرست بن گیا تو وہ پھر کچھ دن میں ایک بات دیکھتا تھا کہ یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، اور اس کے باپ نے اس کے پاس مال بھی خوب چھوڑا ہے، تو اس کی خوبصورتی یا اس کے مال کی وجہ سے اس کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ یہ میرے نکاح میں آ جائے، یا بعض اوقات وہ ولی یہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کے نکاح میں آ جائے، تو اس سے نکاح تو کر لیتے تھے، لیکن نکاح کرنے کے ساتھ نکاح کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پوری طرح اس یتیم بچی کو نہیں دیے جاتے تھے، مہر اتنا مقرر نہیں کرتے تھے جیسے اس قسم کی بچی کا مہر مقرر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو حقوق ایک بیوی کو صحیح معنی میں حاصل ہوتے ہیں وہ حقوق ان کو نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیموں سے، ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے یا کرانے کی وجہ سے
تم بے انصافی میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی ان کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک نہیں کر سکو گے جیسے کہ ایک حقیقی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو حقوق ایک بیوی کو ملنے چاہیے وہ تم ان کو ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، ان لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ اور عورتوں سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری عورتوں سے تمہیں نکاح کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، دو سے بھی، تین سے بھی، چار سے بھی، تو اور عورتوں سے کیوں نہ نکاح کرو۔ یہ مطلب ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لوگے، فَانْكِحُوا، تو پھر نکاح کرو، یعنی ان بچیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، مثنا دو سے، ثلاثہ تین سے، ورباع چار سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں پھر اندیشہ ہو کہ ایک سے زیادہ اگر نکاح کروں گا تو ان کے ساتھ میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکوں گا، انصاف سے کام نہیں لے سکوں گا، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، ایک سے زیادہ بیوی نہ کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو تمہارے ملکیت میں کنیزیں ہیں، جو شرعی کنیزیں شرعی طور پر جن کا کنیز ہونا ثابت ہو، ان سے بھی تم اس طرح کے تعلقات رکھ سکتے ہو جیسے کہ ایک بیوی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، ساری دنیا میں ہوتے تھے، مسلمانوں میں کے اندر بھی ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ پھر اس طرح کے تعلقات بھی جائز ہوتے تھے جو ایک بیوی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ طریقہ یعنی دوسرے عورتوں سے نکاح کرنے کا طریقہ، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اندیشہ ہے اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو گے تو چونکہ تمہارے زیر سرپرستی ہیں، لہذا ان کے درد کو سننے والے بھی تو تم ہی ہوگے نا۔ اگر تم نے ان کی کوئی حق تلفی کی تو ان کا کوئی اور فریاد رس نہیں ہوگا، ان کے دل کی تسلی اس میں نہیں ہوگی، لہذا یہ طریقہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم ناانصافی سے بچو اور نکاح ان سے نہ کرو، دوسری عورتوں سے کرو۔ اور پھر فرمایا چونکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر آ گیا تھا، اگرچہ سیاق چل رہا ہے یتیم بچوں کے ساتھ معاملات کا، لیکن چونکہ عورتوں کا ذکر آ گیا تھا کہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو، تو اس میں یہ حکم بھی دے دیا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ آتوا النساء صدقاتہن، صدقات کے معنی ہے مہر، یہاں پر مراد سے مہر ہے، ورنہ مطلق عطیہ کو بھی صدقہ کہہ دیتے ہیں۔ نحلہ یعنی وہ چیز جو خوشی سے دی جائے، خوشی سے، تو تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ البتہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ البتہ خوش دلی سے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو بے شک تمہارے لیے جو حصہ چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے کھانے کی اجازت ہے، خوشگواری سے بھی اور مزے سے بھی۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ فرمایا کہ ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو، اور اس میں یہ بتا دیا کہ دو سے، تین سے، چار سے نکاح کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ مکمل انصاف کا یقین۔ اور دوسری بات جو ہے یہ فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر پورا ادا کیا کرو۔ ان دونوں باتوں کی تھوڑی تفصیل ضروری ہے، اور اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ پہلا مسئلہ تعدد ازواج سے تعلق رکھتا ہے،
یعنی ایک سے زیادہ خواتین سے، ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرنا مقصود ہے، تاکہ آج کل جو ایک اعتراض عام طور سے مغربی افکار کے تحت کیا جاتا ہے کہ مرد کو 4 عورتوں تک نکاح کرنے کی کیوں اجازت دی گئی ہے، اس کا جواب ہو سکے۔